ایڈ کی اور آج پھر جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سستے ترین بجلی کے دنیا میں سستے ترین بجلی کے کارخانے ہم نے لگائے اور آج جو ہے آج پھر ہم لوڈ شیڈنگ کا جو ایک مصیبت ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. 2 کروڑ افراد کو پاکستان میں غربت کی جو لکیر ہے اس سے اوپر لایا گیا. غربت کے اس عذاب سے نکال کے ان کو جو ہے عزت کی روٹی جو ہے اللہ کی مہربانی سے جو ہے نواز شریف نے دی. 65 لاکھ لوگوں کو نواز شریف نے جو ہے وہ روزگار دیا. آٹا 35 روپے تھا, چینی 52 روپے تھی, اب جتنی اب ہے آپ سب کو پتہ ہے. دہشت گردی جو کراچی میں جو ہے وہ دہشت گردوں کا راج تھا, کے پی میں دہشت گردوں کا راج تھا. اسی طرح اور پاکستان کے بلوچستان جو ہے لاہور اور دوسرے علاقے جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. دہشت گردی سے نجات دلائی اور امن جو ہے پاکستان جو ہے وہ امن کا جو ہے گہوارہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جن لوگوں نے بھی پلان کیا 2018 میں نواز شریف کو جو ہے وہ پاناما کے کیس میں ملوث کیا گیا. پاناما میں اس کا نام بھی نہیں تھا. پھر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے لیے اس کو جو ہے نااہل قرار دیا اور اس سے اپیل کا حق بھی چھین لیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اپیل کا حق جو ہے وہ لے لیا گیا میاں نواز شریف سے. یہ کسی بدترین ملزموں سے بھی یہ کبھی سلوک نہیں ہوا جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. سینکڑوں تاریخیں اس نے اور اس کی بیٹی نے بھگتی اور آج جو ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت شور مچاتی ہے. کیا اس وقت یاد نہیں تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور پھر انہی روایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو روایات جو ہے آپ نے سیٹ کی ہوتی ہیں, جن کی بنیاد رکھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کا گواہی جو ہے وہ اب سب سوشل میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح اس کو وکٹمائز کیا گیا. ہائی کورٹ کے جج جو ہے شوکت صدیقی صاحب نے اس کے متعلق بیان دیا گیا کہ ان کو کس طرح جنرل فیض نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور نواز شریف کو یہ رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور جو ہے صبح ایک کٹ پتلی جو ہے جو پھر ان کے گلے پڑ گیا, جو لائے ان کے گلے پڑ گیا, اس کو مسلط کیا گیا. یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے گلے میں پڑ گئے. اور پھر حد یہاں تک پہنچی کہ جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے وہ تمام جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی وائلیشنیں کی تاکہ معیشت بیٹھ جائے اور ملک جو ہے ڈیفالٹ کر جائے. اب نواز شریف واپس آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کرے, چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے. اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ ماضی میں نہ ہوئی ہو. ماضی میں اس نے 1991 میں 1997 میں 2013 میں 13 ادوار گزرے اس کی وزارت عظمیٰ کے. ہر دور میں جو ہے اس نے پاکستان کو خوشحالی کی جو ہے نوید سنائی. ہر دور میں اس نے پاکستان کو استحکام بخشا, ایٹمی قوت بنایا. دوسرے دور میں اس نے معیشت کو آزاد کرایا, معیشت کو ری وائٹلائز کیا, معیشت کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور دوسرے جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں معیشت کو بندی ان سے آزاد کروایا. کرپشن کا انڈیکس جو ہے نواز شریف کے دور میں 16 نقطے جو ہے وہ نیچے گیا. یعنی کہ بین الاقوامی جو ہے اداروں نے
اس کے دور کی جو ہے ایمانداری کو انڈورس کیا، اس کی شہادت دی، اس کی گواہی دی۔ کوئی پوچھے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ دوستی کی یا ملک کے ساتھ جو ہے وہ محب الوطنی کی یا ملک کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے آنے والے الیکشنوں میں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس گمبھیر جو دور ہے، اس وقت جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2007 میں سپریم کورٹ میں نے اس کے آنے کی اجازت دی، لیکن اس کو لینڈ نہ کرنے دیا گیا، اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹی کے ساتھ آیا، پتہ تھا گرفتار ہونا ہے، وطن کی محبت بار بار اس کو وطن واپس لے کے آئی، لیکن اس کے راستے میں دیواریں کھڑی کی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو وہ آئے گا اور ایک دفعہ خوشحالی کا دور جو ہے چوتھی دفعہ اس کی وزارت عظمیٰ میں دوبارہ چوتھی بار سٹارٹ جو ہے ہوگا۔ بجلی کے بحران سے نجات ملے گی، گیس کے بحران سے نجات ملے گی، مہنگائی سے نجات ملے گی، اور انہی جو ہے انہی ایشوز کے اوپر، انہی وعدوں کے اوپر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ وعدے ہم نے ماضی میں بھی ایفا کیے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی ان وعدوں کو جو ہے ہم ایفا کریں گے، اور تاریخ کے حوالے جو ہے ہم 2018 اور 2017 کے جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، جس میں نواز شریف کو 10 سال قید ہوئی، نواز شریف کی بیٹی کو قید ہوئی، اس کا بھائی قید ہوا، اس کے ورکر جو ہے قید ہوئے، وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کا بھی فیصلہ جو ہے آنے والے انتخابات میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے ہم شکنجے میں چل رہے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نجات ملے گی؟ جو ہر روز وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا ریٹ بڑھا دیں، فلاں چیز کا ریٹ۔ دیکھیں یہ بھی میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو لاسٹ ٹائم وہ آیا تھا، بلکہ 2 دفعہ اس نے آپ کو آئی ایم ایف سے نجات دلائی ہے، وہ پھر نجات دلائے گا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ نجات دلائے گا۔ وہ اس کا آنا جو ہے اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ ملک جو ہے ایک نئے خوشحالی کے دور میں جو ہے داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، مجھے ایجنڈا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ 1-2 ملکوں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے 2-4 دنوں میں لندن سے نکل آئیں گے، اور 21 کو انشاءاللہ تعالی پاکستان ان کی آمد ہوگی، پاکستان وہ وطن واپس آئیں گے۔ دیکھیں، یہ پی ڈی ایم کے پاس جو تھی، ایک تو ہمیں جو ہے ایک صورتحال جو ہے ورثے میں ملی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھی، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکتے تھے۔ جو کمٹمنٹیں وہاں پہ ہوئی تھیں، باوجود اس بات کے کہ خط لکھے گئے کہ یہ کمٹمنٹ پہ پوری نہ کی جائیں، لیکن کمٹمنٹیں ہوئی تھیں، یا تو وہ ہو جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا۔ پھر ڈالر جو ہے آج جو 2082 پہ بڑی کوشش کے ساتھ نیچے آیا ہے، یا 2083 پہ آیا ہے، پھر ڈالر 500 روپے ہوتا، مہنگائی اس سے دگنی تگنی ہوتی۔ تو اس صورتحال سے ہم نے بچایا ہے۔ میں اس کا کوئی لمبا چوڑا کریڈٹ نہیں لے رہا، لیکن ہم نے مزید تباہی جو ہے کم از کم، جس طرح پنجابی کہتے ہیں، ادھر سے ڈھکا لایا گا۔ اس سے برے حالات، بہت برے حالات ہو سکتے تھے۔ جی نہیں، اس دوران بھی ڈالر جو ہے 2-3 دفعہ نیچے آیا ہے، لیکن آپ کی یہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اب جو ہے لگام ڈالی جا رہی ہے، یہ پچھلے 14 مہینے میں 15 مہینے میں بھی یہ اقدامات کیے گئے، لیکن سب سے بڑا اس میں جو فیکٹر جو ہے وہ افغانستان کا فیکٹر تھا، کہ افغان یہاں سے ڈالر بہت سے خرید کے لے کے آتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ افغانی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ہوتی تھی اور پاکستانی کرنسی جو ہے کمزور ہوتی تھی۔ اب یہ ریورسل ہوئی ہے،
اور اس کی وجہ مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور ہم نے اس کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جب افغانیوں کے جو غیر قانونی یہاں پہ مقیم ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا ہے تو اس کے یہ نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ پراپرٹی کی قیمتیں، ٹرانسپورٹ آپ کی ان کے قبضے میں ہے، آپ کرنسی سے لے کے تنوروں تک جو ہے ان کے قبضوں میں ہے. تو یہ جو غیر قانونی افغانی یہاں پہ مقیم ہیں ان کا جو ہے جو سد باب ہو رہا ہے اس سے اچھا اثر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ عمل کرے گی. ایسا ڈالر بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے اور نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے عوام کا بھی فیصلہ ہے مالکی ایکسپیرینس ہے. آیا آج قیامت سے پہلے یہ 15 روز پہلے جو ہر 15 دن بعد اس کا پیپر اس میں جاتی ہے، آیا بھی ایسی کچھ کبھی ملے گی عوام کو؟ جی ضرور ملے گی. دیکھیں بین الاقوامی حالات بھی جو ہیں وہ بھی سازگار ہو رہے ہیں. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، انٹرنیشنل پرائز کم ہوئے ہیں. میرے خیال ہے 82-83 کے اوپر اس وقت بیرل ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ تو لیکن قیمتیں کم ہوئی ہیں. اس کا ایک خوشگوار اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی پڑ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف چل نکلیں گے. یار میں تو گن پوائنٹ والا بندہ لگنا ہے وہ نہیں دیکھے نا. میں نے یہ جتنی گفتگو کی ہے میں نے یہ ٹاپک جو ہے اوائڈ کیا ہے. آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں عثمان ڈار صاحب نے جو بھی پروگرام کیا ہے ٹی وی کے اوپر وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، ان کی ماضی کی قیادت ہے یا اب بھی قیادت ہے مجھے نہیں پتہ، وہ جانے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، قطعی طور پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دوسرا ان کی والدہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کروا لیں کہ میں نے کون سی گن پوائنٹ جو ہے نا کی تھی. وہ گھر میں معاملہ طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اس کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ میرے مخالف ہیں اور میں ایسی سچویشن میں یا ایسے حالات میں جو ہے وہ اس کو سیاسی فائدے کا جو ہے وجہ بناؤں تو اچھا نہیں لگتا. میں نے سیاست جو ہے 33-34 سال جو ہے اس قسم کی نہیں کی، اور نہ اب جو ہے اس بڑھاپے میں جب سیاست ہو سکتا ہے کہ میں لمبی چوڑی نہ کروں تو اس میں یہ حرکت نہیں کروں گا. جہاں تک ان کی والدہ کے بیان کا تعلق ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہے، محترم ہے. میری ان کے ساتھ محلے داری ہے، بلکہ عزیز داری بھی ہے. تو مجھے اس چیز کا احترام ہے. میں یہ کچھ ایسی لکیریں ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے. اور وہ جہاں تک میں نے گن پوائنٹ والا کا تعلق ہے، میری درخواست ہوگی، درخواست ہوگی کہ وہ والدہ محترمہ اور فرزند ارجمند جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کریں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ان کی طرف سے الیکشن لڑنے کا بھی کہا گیا ان کی والدہ کی طرف سے. کہ جی میں کسی کو روک سکتا ہوں کہ الیکشن نہ لڑے؟ کوئی ایسا حالات نہیں پیدا ہوا کہ میں اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ لے کے آؤں. نہیں بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ایکسپیرینس تھا، مشکل تھا. بیچ میں ایسے مرحلے بھی آئے جہاں پہ جو ہے وہ انڈر سٹریس آیا. یہ اتحاد جو ہے اس پہ پریشر انکریز ہوا، فرام ود ان پریشر انکریز ہوا. لیکن یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ماضی میں سیاست کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا شگون جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ سیاستدان مل کے جو ہے وہ کام کریں ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. عوام کو سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، عوام کو اپنے مسائل سے زیادہ تعلق ہے. ان کے لیے وہ پہلی اور آخری ترجیح ہے. اچھا، پچھلے دور حکومت میں آپ نے IMF سے ایک وعدہ کیا تھا جس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے، تو نہ کر دیتے، بہت طوفان آیا نا سی، تہاڑ ہی آیا نا سی. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ
ऐसा क्या फार्मूला अपनाया जाएगा कि अगर नेक्स्ट आपकी गवर्नमेंट आती है? देखें, आप ज़रा स्टडी कर लें तो स्टडी कर लें कि मियां नवाज शरीफ ने पिछले दौर में भी IMF से आपकी जान छुड़ाई थी और 90 के दौर में भी IMF से जान छुड़ाई थी। वही चीज़ें जो हैं दोबारा इम्प्लीमेंट होंगी। देखें, IMF से जान छुड़ाने का नुस्खा हमारे पास मौजूद है। हमारे यहाँ पे टैक्स जो है वो हज़ारों अरब जो है चोरी होता है, हज़ारों अरब चोरी होता है। 1, 2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार अरब नहीं चोरी होता, 8, 10 हज़ार अरब चोरी होता है। आप देखें, ये पकड़े जा रहे हैं, बिजली चोर जो पकड़े जा रहे हैं, 16 अरब रुपया अभी तक रिकवर हो चुका है। और बिजली ज़्यादातर उन इलाकों में चोरी होती है जहाँ पे लोग अमीर लोग रहते हैं, फैक्ट्री हैं, दुकानें हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पे चोरी होती है क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होती है, इसलिए चोरी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसी तरह के बेशुमार तरीके हैं जो हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे चोरों की एक्चुअली शनासाई है, बाकायदा लोग उनके चेहरे पहचानते हैं। वो चेहरे असेंबलियों में पहुँचे हुए हैं, सेनेट में पहुँचे हुए हैं। ये जितने चोर हैं, टैक्स चोर, बिजली चोर, ये जितने बड़े बड़े आपको डिपार्टमेंटल स्टोर मिल रहे हैं, ये सारे ट्रांजिट ट्रेड में लेके जाते हैं सामान और वापस आते हैं। इनके शेल्फों में जाके देखें, पूछें उठा के कि ये शैम्पू कहाँ से आया है, ये बिस्कुट कहाँ से आया है, ये डॉग फूड कहाँ से आया है, ये कैट फूड कहाँ से आया है, तो आपको पता लग जाएगा कि हल किधर है इन सारी चीज़ों का। बंद करें ये सारे सामान तयश जो है और इन चोरों को पकड़ें, अंदर करें। वो गुजरांवाले में हुआ ना, एक चोर पकड़ा गया है, 12.5 करोड़ रुपया उसने बिल देना था। वो कितना वड्डा ना आएगा है, हिंद सिंध सारी दुनिया को जानती है, फड़या गया चोर है। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल ये है कि उस्मान डार के खिलाफ एंटी करप्शन और दीगर FIA में जो मुकदमात थे, अब उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या वो मुकदमा खत्म हो जाएंगे या वो चलेंगे? देखिए, ये उसका जवाब वही दे सकते हैं। मैं तो ना मैंने मुकदमा बनाया है, ना मुझे पता है कि उनके खिलाफ मुकदमा हैं। कथित तौर पे मेरे खिलाफ बने, मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 भी लगा जिसकी सज़ा जो है फांसी है। मेरे इस मुल्क के अंदर जो है 2 अहले खाना हैं, बहू के अलावा एक मेरा बेटा है और एक मेरी वाइफ है, वो भी मुकदमों में थी, मैं भी मुकदमे में था। मैंने 6 महीने कैद काटी। मेरे खिलाफ दरखास्तें जो हैं वो 1999 से में 6 महीने इन दरखास्तें दी गई। उधर भी मैंने 6 महीने कैद काटी। मुझे कोई गिला नहीं है, मैं सियासी वर्कर हूँ। सियासी वर्कर विक्टिमाइज होते हैं। मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ना कभी किसी के खिलाफ दरखास्त दी। आप मीडिया वाले सारे, क्या आपको कभी पता हो कि मैंने किसी के खिलाफ गवाही दी हो या शहादत दी हो या दरखास्त दी हो? मुखालिफ सियासत में ये अगर नई चीज़ें बर्दाश्त हो सकती हैं, बंदे को सियासत छोड़ देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को वापस आएंगे और एक बार फिर चौथी बार जो है वज़ीर आज़म बनेंगे और करप्शन से निजात दिलवाएंगे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ ने ही महंगाई में जो कमी हुई वो नवाज शरीफ के दौर में हुई है और नवाज शरीफ ने ही दहशतगर्दी से निजात दिलवाई, जिससे पाकिस्तान अमन का गहवारा बना है। और उनकी जानिब से सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बराह रास्त आपने मुलाहिज़ा किया है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और चौथी बार फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ के दौर में ही महंगाई का ख़ात्मा हुआ, महंगाई नीचे आई। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ के दौर में ही करप्शन के ग्राफ जो थे वो नीचे थे, करप्शन का ख़ात्मा हो रहा था। IMF से भी निजात नवाज शरीफ की जानिब से ही दिलवाया जा सकता है। उनके पास, नून लीग के पास जो है फार्मूला मौजूद है कि कैसे निजात दिलवाया जा सकता है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने ही दहशतगर्दी से निजात दिलवाया और पाकिस्तान अमन का गहवारा बन गया।